نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیریز کی 13ویں قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے روزے کے ذریعے دل کی بیماریوں یعنی حسد، تکبر اور ریاکاری کا روحانی علاج۔ سامعین محترم، ظاہری بیماریوں کا علاج تو ہم ڈاکٹروں سے کروا لیتے ہیں، لیکن باطنی بیماریاں جیسے تکبر، ریاکاری اور حسد ہماری روح کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جہاں جسمانی تطہیر کا ذریعہ ہے، وہیں یہ باطنی اور روحانی بیماریوں کا سب سے بڑا شفا خانہ بھی ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ نفس کو کچلنے اور دل کو آئینے کی طرح صاف کرنے کا ایک بہترین تربیتی کورس ہے۔ سامعین محترم، تکبر یعنی خود کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا وہ پہلا گناہ ہے جو ابلیس نے کیا تھا۔ روزہ انسان کے اندر سے اسی انا اور تکبر کا بت توڑتا ہے۔ جب ایک مالدار اور غریب بادشاہ اور فقیر ایک ہی وقت پر بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں اور ایک ہی دسترخوان پر افطار کرتے ہیں تو انسان کو اپنی عاجزی اور اللہ کی بندگی کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح ریاکاری یعنی دکھاوے کی عبادت جو کہ شرک اصغر ہے، روزہ اس کا بھی کلا کما کرتا ہے۔ نماز، زکوٰۃ یا حج میں دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ انسان اور اللہ کے درمیان ایک ایسا راز ہے جسے کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سامعین محترم، حسد یعنی دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنا اور ان کے چھن جانے کی تمنا کرنا انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ روزے کی حالت میں جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر نعمت اللہ کی عطا کردہ ہے اور اس کی تقسیم پر راضی رہنا ہی اصل بندگی ہے۔ یہ ماہ سیام ہمیں دوسروں کے لیے ایثار، ہمدردی اور خیر خواہی سکھاتا ہے، جس سے دلوں میں موجود حسد کی آگ بجھ جاتی ہے اور محبت کے پھول کھلتے ہیں۔ سامعین محترم، اب ہم نہایت عاجزی اور ندامت کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آپ سب بھی اپنے دلوں میں پوری یکسوئی کے ساتھ آمین کہیے گا۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے رب، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اور انہیں حسد، تکبر، بغض، ریاکاری اور ہر قسم کی باطنی غلاظتوں سے پاک کر دے۔ ہمارے سینوں میں عاجزی، شکر گزاری اور اپنے بندوں کے لیے سچی محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ، اس ماہ مغفرت کے طفیل ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے کارساز پروردگار، ہم تیرے محتاج ہیں۔ جو لوگ تنگ دست ہیں، جن کے کاروبار مشکلات کا شکار ہیں، انہیں اپنے غیب کے خزانوں سے ایسا رزق حلال اور بابرکت عطا فرما جو انہیں کسی کا محتاج نہ ہونے دے۔ اے قادر مطلق، جن گھروں میں اولاد کی نعمت نہیں، وہاں اپنی رحمت سے نیک، صالح اور فرما بردار اولاد کے پھول کھلا دے۔ اور جن کی اولادیں ہیں، انہیں دین و دنیا میں کامیابی اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے شافی،
جو مسلمان بہن بھائی ہسپتالوں یا گھروں میں کسی بھی ظاہری یا باطنی جسمانی یا روحانی بیماری میں مبتلا ہیں انہیں کامل اور دائمی شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما۔ جن کے والدین بقید حیات ہیں انہیں ان کی خدمت کی توفیق دے، اور جن کے والدین مٹی کی چادر اوڑھ چکے ہیں ان کی قبروں پر اپنی رحمت کی برسات فرما اور انہیں جنت الفردوس کا مہمان بنا۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، دنیا کے ہر کونے میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور کفر و باطل کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دے۔ ہماری اس سیریز کو ہمارے روزوں اور عبادات کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، امید ہے کہ رمضان سیریز کی یہ 13ویں قسط آپ کے دلوں کو باطنی بیماریوں سے پاک کرنے اور روزے کی حقیقی روح کو سمجھنے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔